السلام علیکم۔ پہلی بار اردو آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جناب عرفان مرتضی اور محترمہ مونا شہاب کو اس احسن اقدام کی پیشکش پہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس موقع پہ میں نے ایک مقالہ تیار کیا ہے جو دیگر مقالات سے مختلف ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ اس مقالے کا عنوان ہے بچوں کا ادب۔ ادب کا مطلب ہے الفاظ، واقعات، امکانات اور ان کے معنی سب مل جل کر ایک ایسی تحریر وجود میں لائیں جو متاثر کن ہو، دل کے تار چھیڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو، الفاظ کے چناؤ میں ردھم رچا بسا ہو، کچھ سوچنے پہ آمادہ کرتی ہو۔ اس کو پڑھتے ہوئے آپ زمان و مکان کے ہم آہنگ ہو جائیں، کبھی بے اختیار ہو کے ماضی کے جھروکوں میں چھلانگ لگا کر اس کے ہم رکاب ہوں، تو کبھی خوشائند مستقبل کے سپنے دکھاتی ہواؤں کے دوش پہ اس کے ہم سفر۔ ہمارے تمام معاملات زندگانی ادب کے متقاضی ہیں۔ ادب کا جوہر قطرہ قطرہ موتیوں کی طرح نسلوں میں پرویا جاتا ہے، اور اس طرح ایک تہذیب یافتہ اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نسل وجود میں آتی ہے جو ماضی کے تجربات، مشاہدات، واقعات اپنے ڈی این اے میں سموئے مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ بچوں کے ادیبوں کو بچوں کی تربیت کا علمبردار اور ان کا محسن کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ان کی تحریروں کا مقصد بچوں میں ادب اور کتب بینی کا فروغ، بچوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنے اور ان کی صحیح خطوط پر تعلیم و تربیت رہا ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں بچوں کی عمر کے حساب اور تناسب سے خوبصورت الفاظ، ضرب الامثال اور محاوروں کا استعمال کیا کرتے ہیں تاکہ بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکے۔ ادب کا خزانہ نصاب کی کتابوں سے لے کر غیر نصابی اور تفریحی کتب میں بھی فراہم کیا جاتا۔ وہ اپنی تحریروں میں کاغذ اور قلم کا استعمال ہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ان کی نفسیات، فطری رجحانات اور ان کی عمر کے تقاضوں سے نبض آشنا ہونے کے باعث ان کی ذہنی سطح پر آ کر یہ نقوش ان کے دل و دماغ پہ رقم کیا کرتے۔ وہ نئی نسل کی تربیت کو اپنا فرض اولین سمجھتے اور اس فرض کو پورے خلوص کے ساتھ نبھاتے۔ وہ تصورات اور تخیلات کی بھرپور قوت کو استعمال کرتے ہوئے اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی پیغامات کی ترسیل کی تانبانوں کی بنت سے کچھ ایسے شاہکار تیار کیا کرتے کہ پھر پڑھنے والے کا عمر بھر اس شہر سے نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ حمد و نعت کے ذریعے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان و محبت، ماں باپ، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے قصے، معاشرے کی سبق آموز کہانیاں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کے ایمان افروز اور سبق آموز حکایات سے اس کا تعارف کروایا جاتا۔ معاشرتی نظام سے تعارف کروانے کے لیے مختلف کردار مثلاً بادشاہ، ملکہ، وزیر، شہزادہ، شہزادی وغیرہ کہانیوں کا حصہ بنائے جاتے۔ جنگ و جدل، پیار، دشمنی، امن، درگزر، مصلحت جیسے جذبات کی پہچان سے بھی اس کا واسطہ کروایا جاتا۔ کوہ قاف کے قصے، اڑن کھٹولے، زندہ طلسمات، سندباد جہازی، حاتم طائی اور عمر و عیار جیسے کردار، اور ان میں آخر میں برائی کا برا نتیجہ اور اچھائی کی جیت دکھا کر اس دنیا کا ایک مہین خاکہ اس کو دکھایا جاتا۔ پھر وہ بچہ ہر شے کو اپنی تصور کی آنکھ سے دیکھتا، ان کرداروں میں خود کو پاتا، ہر لمحے کو جیتا اور محسوس کرتا، ان واقعات سے سبق لیتا اور محظوظ ہوتا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ وہ انہی تخیلات اور تصورات کا دامن تھامے شعور کی منازل طے کرتا۔ ادب کے اس دور میں خطوط لکھنے پہ بھی خاطر خواہ توجہ دی جاتی اور اس کے آداب سکھائے جاتے، اور اس میں گرم جوشی، محبت اور احترام کے ساتھ ساتھ اختصار کے عناصر بھی شامل کیے جاتے۔ شعر و شاعری اور بیت بازی کے مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا، بچوں کو شاعری کا کلام بھی پڑھوایا جاتا۔ ادیبوں کی ساری محنت اور عمل کا مقصد یہ ہوتا کہ آہستہ آہستہ اس خود رو پودے کی تراش خراش کی جائے تاکہ وہ ایک کارآمد شجر بن کر نہ صرف اپنے ثمرات سے اللہ کی مخلوق کی تواضع کرے بلکہ اپنے سائے سے بھی لوگوں کو فیضیاب کرے۔ جب کبھی وہ مقدس مقامات کے سفر پہ نکلتا تو مذہبی اور معلوماتی کتب لکھنے والوں کی رہبری کے باعث یہ منزل بھی آسان ہو جاتی۔ جب کبھی وہ مہم جوئی یا سیاحت کے شوق میں ان خوبصورت نادیدہ مقامات کی طرف جا نکلتا جن کے قصے اور دلکش کہانیاں اس کے دل و دماغ میں محفوظ کیے گئی تھیں، تو ان جگہوں کی مانوسیت کی خوشبو اس کی تمام اجنبیت مٹا دیتی۔ اس کو ایسا لگتا کہ یہ زمان و مکان میرے اس کے لیے قطعاً اجنبی نہیں، کوئی مہربان برسوں پہلے ان کا تعارف اس سے کروا چکا ہے۔ سب کچھ ان تصورات اور تخیلات کے باعث ہی ممکن ہوا جو کہ ادیب حضرات بہت پہلے ان کے ذہن کی آبیاری کے باعث یہ بیج بو چکے تھے۔ ادیبوں کی ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی عمر کے قارئین کے لیے کافی کٹھن ہو جاتی ہیں۔
بچپنا لیے بلوغت کی جانب سفر طے کرنے والا قاری ایک عجیب و غریب بوکھلاہٹ اور پریشانی میں گھرا ہوتا۔ یہاں پر ادیب بڑی چابک دستی اور فصاحت و بلاغت سے کام لے کے اپنی تحریروں سے یہ احساس دلاتے کہ وہ اکیلا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ گزرتا وقت اس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ اس مقام پہ آ کے قاری زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا۔ وہ اس بات کو قبول بھی کر لیتا کہ ہر کہانی کا انجام خوشکن نہیں ہوا کرتا۔ زندگی میں جدائی، مایوسی، ناکامی، پچھتاوے، پریشانی اور پشیمانی جیسے مقام بھی آتے ہیں۔ زندگی خوشی اور غم سے عبارت ہے، اور انہی مقامات سے ہنس کھیل کر گزر جانا ہی جوان ہمتی کی نشانی ہے۔ یہ تمام تر مشق ان کہانیوں اور تحریروں کے ذریعے ہی کروائی جاتی، اور یوں ہنستے کھیلتے وہ بچہ ایک سمجھدار فرد بن کے اپنے شعور کی منزلوں میں داخل ہو جاتا اور اپنی زندگی کے محاذ سے نبرد آزما ہوتا۔ لیکن اسی اثنا میں وہ ان تمام ہتھیاروں سے لیس ہو چکا ہوتا جو اس کو ادب، مذہب، معاشرے اور معاشرت کے ذریعے مہیا کیے گئے تھے۔ یہ چکر یوں ہی چلتا رہتا، اور یہ ادیب اپنا کام یعنی پرورش لوح قلم جاری رکھتے اور نسلوں کا یہ سفر جاری رہتا۔ یہ تو ہی کل کی بات۔ آئیے ذرا آج کے دور کا جائزہ لیتے ہیں۔ ادب کے حوالے سے ہمیں ایک انتہائی افسوسناک صورتحال کا سامنا ہے۔ گزرتے وقت نے ایک انتہائی تیز رفتار معاشرے کو جنم دے دیا ہے۔ ٹیکنالوجی نے جہاں پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، وہاں پہ ادب کے میدان میں بھی بہت تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، جو کافی مایوس کن اور انحطاط کی جانب گامزن ہیں۔ وقت کے ساتھ اردو زبان کا معیار گر گیا ہے۔ ذہنی اور تخلیقی عمل اور تخیلاتی صلاحیتوں کو جلا بخشنے والے عناصر کے دن بدن فقدان کے باعث گزرتے وقت کے ساتھ املا کی غلطیاں اور کچھ معیوب الفاظ بھی اس زبان میں چور راستے در آئے ہیں، جس کا سدباب ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اردو رسم الخط کو سب سے بڑا خطرہ رومن اردو سے ہے۔ سوشل میڈیا کی آمد نئی نسل کے لیے سم قاتل ثابت ہوئی ہے۔ نت نئے پلیٹ فارمز کی چکا چوند، دکھاوا اور ریاکاری کے اسباب اور ہمہ وقت کاملیت کی دوڑ، پر تشدد گیمز جس نے ذہنوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور اصل زندگی کو کھیل کا میدان بنا ڈالا ہے۔ نفسیاتی اور سماجی دباؤ نے کئی مسائل کو دعوت دی ہے۔ نئی نسل کے آگے سوشل میڈیا نے سب کچھ خلط ملط کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھائی اور برائی سب آپس میں گڈمڈ ہو گئی ہے۔ وہ معصوم ذہن اور شفاف کردار جس کو ہر لمحے ایک رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کو ذاتی پسند اور ناپسند کے فریت نے نگل لیا ہے۔ دن بدن بڑھتے معاشرتی مسائل نے نئی نسل کو ذہنی خلفشار، منتشر الخیالی اور اضطراب کا شکار کر دیا ہے۔ بقا کی جنگ نے لوگوں کی حس لطیف کو کثافت سے دوچار کر دیا ہے۔ آئے دن اسکولوں میں شوٹنگ کی خبریں، نفسیاتی عارضے، مایوسی اور قوت برداشت کی کمی کے باعث خودکشیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات، بچوں اور بڑوں کی ہلاکتوں کی خبریں، افراتفری، مقابلہ بازی، ہر شے کی فراوانی اور ارزانی، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بھاگ دوڑ نے اس زندگی کا مزہ کافور کر دیا ہے۔ بچوں سے ان کا بچپن چھین کر ہر منہ مانگی شے ان کی ہتھیلی کی پہنچ میں رکھ دی گئی ہے۔ اس موڑ پہ اب شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ قوم کے محسن جو اپنی تحریروں اور دیگر ادبی سرگرمیوں کے انعقاد سے مسلسل بچوں کو مصروف رکھا کرتے تھے، در حقیقت وہ ادب اور انسانیت کے خدمتگار تھے، جو قوت اور توانائی کے اس شدید مزور طوفان پہ بند باندھ کر رکھتے تھے اور ان کی مخفی توانائی کا رخ مثبت کاموں کی جانب موڑ دیا کرتے تھے۔ ہم نے بچوں کو جدید زمانے کے علم و ہنر سے آراستہ کر کے ان کو برسر روزگار تو بنا دیا ہے، مگر بحیثیت انسان ان کو کیسے سینچنا اور آبیاری کرنی تھی، ہم یہاں پہ مار کھا گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرتی اور اخلاقی گراوٹ بڑی تیزی سے پنپتی جا رہی ہے۔ تعلیم و ہنر کے حصول کے لیے تو ہم بیش بہا پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر تربیت کے لحاظ سے دن بدن تنزل کی جانب مائل ہے۔ اس نازک وقت میں خدشہ ہے اپنی اقدار کے معدوم ہونے کا، ڈر ہے اپنے ورثے کے کھو جانے کا، خوف ہے اسلاف کی باقیات کے دفن ہونے کا، اور اس خوبصورت زبان کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کا۔ زمانہ جس تیزی سے بدل رہا ہے تو ہم کو بھی ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو، ادب اور ثقافت کو کسی اور تہذیب میں مدغم ہونے سے بچانا ہوگا۔ مصر کی قدیم علامتی زبان جو اہرام مصر کی دیواروں پہ نقش و نگار کی صورت میں کندہ ہے، ہم سب کی سمجھ سے آ رہی ہے۔
نہ اس کو لکھنے والے باقی رہے اور نہ ہی سمجھنے والے۔ اس بات کو نوشتہ دیوار سمجھتے ہوئے اردو زبان و ادب کی اہمیت اور انفرادیت کے دفاع کے لیے ہمیں ہمتاً کوششیں جاری رکھنا ہوں گی۔ اگر اس ذمہ داری سے روگردانی کی گئی تو ہماری روایات بھی رفتہ رفتہ دم توڑتی جائیں گی اور پھر کوئی بھی اس خوبصورت زبان و بیان کا نام لیوا باقی نہ ہوگا۔ شکریہ۔